بے صبری ہمارے دلوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی وجود میں جو سر کا مقام ہے وہی دین کے اندر صبر کا مقام ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر کسی نے عملی صورت میں دیکھنا ہو اور بطور نمونہ دیکھنا ہو تو وہ کربلا میں کھڑے امام حسین کی شخصیت ہے۔ ویسے صبر کا لغوی معنی رکنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے معاملے میں اپنے دل میں کشادگی پیدا کرنا، دل اور روح سے اپنے مالک کریم کے فیصلوں کو قبول کرنا، بے صبری سے، جزا فضا سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے، انزائٹی سے، بکھرتی ٹوٹتی سوچوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس کو عرف عام میں صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کا لفظ عام بھی ہے اور صبر کی ہم ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے نظر بھی آتے ہیں، لیکن بنظر غایت عمیق گہرائی سے اگر سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے تو جو چیز بہت کم معاشرے میں نظر آتی ہے وہ صبر ہے۔ ہماری بے چین طبیعتیں، ہماری جذباتی باتیں، ہماری مایوس گفتگو اور ہمارے لب و لہجے کی تھکاوٹ اور ہمارا اپنے رویوں سے یہ ظاہر کرنا کہ ہم بڑی آزمائش میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ سوسائٹی میں جو چیز نہیں ملتی وہ صبر ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس کریم رب نے یہ کائنات بنائی ہے نا، وہ بنانے کے بعد فرماتا ہے میں نے آزمائش کی۔ وہ کہتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وہ کہتا ہے میں نے آزمائش کرنی ہے، ضرور کرنی ہے۔ کتنی کرنی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہیں ضرور آزمایا جائے، بھوک سے بھی آزمایا جائے، خوف سے بھی آزمایا جائے، مالوں جانوں پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا جائے، تمہیں آزمانا ہے۔ وہ کیسا اسٹوڈنٹ ہے جو تعلیم تو پوری حاصل کرے، اسکول کی بجلی اور پنکھا بھی استعمال کرے، ادارے کی ساری سہولیات بھی استعمال کرے، لیکن امتحان کا وقت آئے تو کہ میں نے دینا ہی نہیں۔ بھئی آپ کے اوپر محنت ساری کی گئی، آسانیاں ساری کی گئی، اب آپ پر امتحان کا وقت آیا ہے تو آپ گھبرا گئے، آپ جی چراتے ہیں، آپ اسے اپنے سکون کے خلاف محسوس کرتے ہیں۔ کریم کہتا ہے امتحان دوں گا، لیکن اس امتحان میں جو پاس ہوں گے نا انہیں خوشخبری بھی ملے گی، لیکن خوشخبری میں نہیں سناؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب جو صبر کریں انہیں آپ خوشخبری سنا دیں۔ اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ اللہ کہتا ہے کائنات بنانے والا کہتا ہے میں آزماؤں گا، تو مالک ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر، صبر کرنا ہے تم نے۔ امام غزالی تو کہتے ہیں 70 مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں صبر کا تذکرہ ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے 100 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے صبر کا ذکر کیا۔ کس نے کہا یہ صبر کرو؟ یہ 70 یا 100 مرتبہ فرمانے والا قادر مطلق ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہے، پل بھر میں چاہے تو لفظ کن سے کیا کر دے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ساری قدرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، میرے قبضہ و اختیار میں سارا کچھ ہے، پر میں تمہیں کہتا ہوں مجھے صبر تو کر کے دکھاؤ۔ گویا حکمت الہی ہے صبر کرو۔ یا اللہ مشکل بڑی آ گئی، تکلیف بڑی ہے، پریشان بڑے ہیں، ہم ڈپریشن کے اندر پوری طرح مبتلا ہو گئے ہیں، زمانے کی تیز دھوپ نے ہمیں سخت ترین تپتے ہوئے صحرا پہ لا کھڑا کیا ہے۔ مالک کریم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن پر، روح پر، آنکھوں پر، کانوں پر بوجھ محسوس کرنے لگے ہیں، ہماری نیند اڑ گئی ہے، ہماری طبیعت بے چین ہے، کیا کریں؟ ہمیں تیری مدد چاہیے، ہماری مدد فرما۔ تو کائنات کا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور اگر تم یہ مدد طلب کرنے میں کامیاب ہو گئے، تم نے صبر کر لیا، تم عبادات کے پابند ہو گئے، تمہارے مصلے آباد ہونے لگے، تمہاری زبانوں پر ذکر جاری ہونے لگا، تم اپنے مالک کریم کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے اور صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو مالک پھر کیا ملے گا؟ امتحان میں کامیابی ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر تمہیں رب ملے گا۔
پھر تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دائیں بائیں کوئی گن مین کھڑے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ بڑی سیاسی شخصیات تمہاری پشت پر کھڑی ہیں، یہ مت سمجھنا کہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لے کے کوئی آ گیا ہے مشکل حال ہو گئی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تمہاری پشت پہ انسانوں کی قوت خالی نہیں ہوگی، تمہیں رب کریم کی قوت ملے گی۔ صبر کرنے والوں کو معیت الہی نصیب ہوتی، معیت الہی۔ ایک درویش تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جے محبوب پیارا ایک دم، جے محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے، تے سمجھا میں ہما پکھیڑو پھادا ہے جال اساڈے۔ کہتے ہیں میں نے کہاوت سنی ہے کہ ایک پرندہ ہے ہما نام کا، تو وہ پرندہ کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ کہاوت ہے ایک پرندہ ہے کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ، تو کہتے ہیں اگر میرا محبوب ایک گھڑی میرے پاس رہے گا تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میرے سر سے وہ گزر گیا، میں سمجھوں گا میرے قبضے میں آ گیا۔ یعنی جس کے سر سے گزر جائے وہ تو بادشاہ بن جاتا ہے، جس کے قبضے میں آ جائے وہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے۔ کہتے ہیں جے محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے، تے سمجھا میں ہما پکھیڑوں پھادا ہے جال اساڈے، میں سمجھوں گا وہ میرے جال میں آ گیا۔ میں جس کے سر سے چاہوں گزار کے بادشاہ بناؤں، تو محبوب تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ تو محبوب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، تمہیں محبوب ملے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، رب تمہیں ملے گا، تم جس کو چاہو بادشاہ بناؤ۔ صبر ہاں صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک طاقت ہے، صبر خوش تدبیری ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں۔ صبر تو وہ دریا ہے جس میں دشمن ڈوب جایا کرتا، صبر تو وہ کنواں ہے جس کے اندر دشمن غرق ہو جاتا ہے، صبر تو وہ آگ ہے جس میں مخالف جل جایا کرتا۔ آپ صبر کو سمجھے تو صحیح، صبر کو بزدلی تو نہیں، چپ کر جانے کا نام تو نہیں، صبر تو دلیری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ چوک میں گزرے تو آپ کے ایک مخالف نے بڑی سخت ترین آپ کی توہین کی، آپ نے صبر کیا، تھوڑا سا آگے گئے تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، حضور کو گر گیا۔ فرمانے لگے اس نے میری توہین کی تھی، میں نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں۔ بس سمجھو ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، میرے صبر نے اس کی جان لے لی۔ صبر تو ایک دریا ہے، صبر تو ایک سمندر ہے، صبر تو اتنی بڑی گہرائی ہے جس پہ ڈوب جا۔ ہاں جب صبر کرنے پر رب مل رہا ہے، رب کا رسول مل رہا ہے، صبر کرنے پر اللہ والے مل رہے ہیں، یہ سارے صابرین ہیں۔ تکلیفیں نبیوں پہ آئی، تکلیفیں صدیقوں پہ آئی، تکالیف شہیدوں پہ آئی، تکالیف صحابہ پہ آئی، تکالیف اہل بیت نبوت میں آئی۔ آپ کو پتہ ہے جو تکلیفیں سہ کے جائیں گے اس صف میں کھڑے ہوں گے جس کے امام حسین ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمتیں صبر پر ملتی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں، کیا صبر کوئی آسان کام ہے؟ تو رب کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور میں صبر اور نماز سے مدد مانگو، لیکن ہیں یہ دونوں مشکل کام، یہ آسان ہے مشکل، ہاں جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، مشکل یہ سوکھا، ہاں یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ آسان کوئی نہیں، اسے آسان ایسے نہ سمجھے کہ یہ پڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو آپ اٹھا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، صبر کرنا مشکل کام ہے، نماز پڑھنا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو اس صبر میں جو لذت ہے، اس صبر میں جو کیف ہے، اس صبر میں جو سرور ہے، اس صبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل بستا ہے، اس صبر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ کمال چیز ہے۔ ہماری آج کل سوسائٹی میں صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تھوڑا اللہ کے فیصلوں کا انتظار نہیں ہے، ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم جلد باز ہیں، ہم عجلت پسند ہیں، ایک منٹ سے پہلے شکوہ کرتے ہیں، ہر روز داستان سناتے ہیں، فلاں آیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں آیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اپنی زندگی کو ہم نے شکووں سے نہیں بھرا، کانٹوں سے بھر دیا، ہر وقت تکالیف کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، لسٹیں بنائے بیٹھے۔ خدا کے بندو اگر زندگی صبر والی ہوگی تو آپ میں تحمل پیدا ہوگا، آپ بردبار ہو جائیں گے، آپ کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے گی، آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، خاموش ہو کے صبر کرنا، کسی سے پوچھ لیجئے گا یہ آپ کو باوقار کر دے گا، آپ میں وقار نظر آئے، آپ بڑے وفادار ہو جائیں گے اگر صابر ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ یہاں زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے صبر۔ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی وفاداری پیدا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ آپ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، مالدار بھی ہو سکتے ہیں،
اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سکون نہیں دے گی جتنا صبر سکون دیتا ہے، جتنا صبر۔ آج کتنی پریشانی ہے لوگوں کو مالی طور پر، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، اتنے مسکین اور غریب نہیں لوگ جتنا رونا ہوتے ہیں مسائل، بڑی پریشانی ہے غربا کے، لیکن جتنا شوق ہمیں امیر بننے کا ہے نا، ضروریات کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے، جتنا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ فلاں کی گاڑی دیکھ کر میں پریشان ہوں، بھئی اس کا نصیب تھا اسے مل گیا، مجھے صابر رہنا ہے۔ کسی کا مکان دیکھ کر پریشان ہو جانا، بھئی اس کا نصیب تھا اس کو مل گیا، میرے اللہ نے جہاں رکھا جس حال میں رکھا الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں، میں بڑا خوش ہوں۔ وہ کسی کا بزنس بڑا چل گیا تو ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا چل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوشش ضرور ہمیں کرنی چاہیے، جدوجہد ضرور کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے، پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار کا فرمان دیکھو، کریم فرماتے جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو نا، اسی طرح رب جس سے پیار کرے اسے دولت سے بچاتا ہے۔ تو تم محسوس تو کرنا، تیرا بچا رہنا، دنیا سے دور رہنا، تیرے پاس پیسے تھوڑے ہونا، یہ تو تیرے اوپر کوئی انعام تھا اور تو نے اسے اپنی ناکامی بنا لیا، تو نے سمجھ لیا وہ پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں مالی طور پر کمزور ہوں تو صرف زیرو۔ آپ تھوڑا سا سمجھیں، اپنے آپ کو کھڑا کریں، آپ غور فرمائیں۔ میں ملک سے باہر تھا، ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے اور بہت بڑی گاڑی سے اترے اور وہ میرے سینے سے لگے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور بڑا میرے ساتھ انہوں نے اظہار محبت کیا۔ تو میں نے انہیں کہا آپ کون ہے، کوئی تعارف تو کرائیں۔ تو سادے آدمی کی بات میرے دل میں نقش کر گئی اور گھر کر گئی، کہنے لگے پیر صاحب میں دنیا کا وہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس صرف پیسے ہیں اور کوئی شے نہیں، میری غربت کا حال مت پوچھیے، دولت کے انبار لیکن سوا اس کے میرے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ کاش پیسوں سے اولاد کا ادب خرید سکتا، کاش پیسوں سے اپنوں کی محبت خرید سکتا، کاش مجھ سے لالچ نہ دیا جاتا، کاش پیسوں کے ساتھ سکون خرید پاتا، لیکن وہ خرید صرف پیسہ، صبر ہی نہیں آ رہا لوگوں کو، ہر حال میں پیسے لینے، ہر حال میں امیر ہونا ہے۔ سنو اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا، اگر دولت بڑی حسین ہوتی، اگر بھری ہوئی تجوریاں بڑی قیمتی ہوتی تو یہ دولت سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتی، اور اگر شانوں والے باپ کی شانوں والی بیٹی نے 3 دنوں میں ایک بار روٹی کھائی ہے تو پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ فقیری ان کی پسند ہے، یہ سادگی ان کی پسند ہے، یہ غریبی، یہ فقر ان کی پسند ہے۔ سنا ہے الفت ہے اس کو خراب حالوں سے، اگر یہ بات ہے تو چلو خود کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے تارو وستا، پر جیو کرے برباد پھر برباد ہو جا، اس کی رضا پہ چل۔ اگر وہ نہیں چاہتا کہ تیرے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہوں تو تیری بے چینی کا معنی، تیری بے قراری کا مطلب، تیرے ذہنی الجھاؤ اور تناؤ کا مطلب، پھر اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں۔ یہ بخاری کی حدیث سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے، حضور کے پاس کچھ مال غنیمت تھا، انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا تو حضور نے بھر کے دامن انہیں عطا کیا، انہوں نے پھر مانگا، حضور نے پھر دیا، انہوں نے پھر مانگا، نبی کریم نے پھر دیا، 3 بار دے دیا اللہ کے رسول نے، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے میرے پاس جو بھی مال ہے نا، اس میں سے تم میں سے جو بھی کوئی سوال کرے گا اس مال میں تمہیں ضرور دوں گا، لیکن حضور فرمانے لگے جو شخص لوگوں سے مانگنے سے بچے گا نا، اللہ بھی اسے بچا لے گا، اللہ پھر اسے لوگوں کا محتاج نہیں کرے گا جو بچے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے جو تھوڑی لاپرواہی اختیار کرے گا نا لوگوں کے مال سے، اللہ بھی اسے بے نیاز کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا رب اسے صبر عطا بھی کرے گا۔ اور کیا الفاظ ہے اور کیا ان کا حسن ہے۔ حضور فرمانے لگے صبر سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اگر تم مال کے معاملے میں صبر کر جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ لوگوں کی جیبوں سے، بے پرواہ ہو جاؤ اور صبر کرنا چاہو تو اللہ تمہیں صبر دے گا اور رب تعالیٰ تمہیں بچا لے گا لوگوں سے۔ اور فرمایا صبر سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں، لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہے، مزاج اس طرح کا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی ٹھہراؤ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہو۔ ایک دوسرا بے صبری ہمارے دلوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے میرے خلاف بات کر دی، فلاں کی اتنی ضرورت ہوئی، مجھے فلاں نے بتایا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے۔ اس سے سوال یہ ہے جناب سے کہ جناب کی کتنی عظمت ہے،
आपको कोई बात भी नहीं कर सकता, आप बात करने की इजाजत भी नहीं देते। पहले तो ये तारुफ कराए भला आप क्या हैं। आपको कोई बात ही नहीं कर पा रहा, आप किसी को जुर्रत मसलन आप क्या है। अपने आप को इतना बुलंदो बाला आप ले गए कि किसी की जुर्रत ही नहीं है वो आपके बारे में बात कर सके। हाँ, अगर वो गीबत कर रहा है तो गलत कर रहा है, 100% गलत कर रहा है, लेकिन आप क्या बन के बैठ गए कि मेरे बारे में। और एक बात हमारा मुखालिफ हमारे बारे में करता है, एक बात, अच्छा वो बात करके घर सो जाता है, हमारी सारी सलाहियतें उसको जवाब देने में खर्च हो जाती है। हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि वो पता नहीं किसकी वो बात कर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके मिशकात में मौजूद है, एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, काफिर आपका नाम बिगाड़ के माज़अल्लाह आपको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हुजूर का नाम था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो उनके दिल में ख्याल आया हम मोहम्मद भी कहते हैं और हम माज़अल्लाह ताला बुरा भला भी कहते हैं। उन्होंने हुजूर का नाम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशत, हुजूर का नाम बिगाड़ कर सरकार के बारे में बातें शुरू कर दी। तो एक सहाबी परेशान हो, यार सुना वो ये क्या कि आपका नाम बिगाड़ते हैं। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया वो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं, मेरा तो ये नाम ही नहीं। फरमाया पता नहीं वो किसको बुरा भला कह रहे हैं, किसको गालियां दे रहे हैं, वो मैं नहीं हूं, मैं तो मोहम्मद हूं। और मोहम्मद वो होता है जिसकी तारीफ की जाए, वो पता नहीं कितनी गल्ला में कर देने। आपको बिला वजह टेंशन हो जाती है, फलाना फलानी जगह खड़ा था, मेरी बात को छोड़े यार, आप किस चक्कर में पड़ गए। वो एक जुमला कहेगा हम सारा वक्त उसी में लगा देंगे, हम तो मसरूफ ही बड़े हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें ताकतवर होना है, थोड़ा सब्र करें। किसी ने बात कर दी, चल ठीक है भाई, अल्लाह तेरा भला करे, 2-4 और कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ जाएगी तुझे आहिस्ता आहिस्ता। इतनी जल्दी उलझ जाना, रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ कर बैठना, फलां ने बात कर दी, फलां जगह आ गई, फलां ने कह दिया, सारी रात सोना नहीं, मंसूबा, आप तो कोई काम ही नहीं कर सके। आप बड़े मकासद के लिए दुनिया में आए, आप तो यही रुक गए, आप तो सारा दिन अपने मुखालिफों को जवाब देते रहे। काम कौन करे, ड्यूटी कौन करे। इतने इतने बड़े मकासद है, उनका हुसूल कैसे हो। उलझ ना जाए कि फलां मेरे बारे में बात कर गया तो कर गया, तो फिर क्या हुआ, करने दो। लोगों के मुंह में जुबान है तो बात करने के लिए ना, वो बात करेगा, हम काम करेंगे। मेरी एक नसीहत है अपने दोस्तों को हमेशा करता हूं, मैं कहता हूं प्रोपेगेंडे का जवाब प्रोपेगेंडे से नहीं होता, प्रोपेगेंडे का जवाब काम से होता है, प्रोपेगेंडे का जवाब अमल से होता है। लोगों की बातों का जवाब अपने किरदार से दिया जाता है। बात का जवाब बात से नहीं, बात का जवाब किरदार से, बात का जवाब अमल से, बात का जवाब आने वाले वक्त से। आप यकीन करें, जो लोग आपको ताना देते हैं ना तो कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ करके दिखाएं, वो आपसे मुलाकात करने वालों की लाइनों में खड़े नजर आएंगे। और आप कुछ करके तो दिखाएं ना। आपकी राय ये है कि मैं बात का जवाब बात से दूं, तो फिर वो तो बात तवील हो जाएगी। आप एक बात करेंगे, वो 2 करेंगे, आप 3 करेंगे, तो इसमें तो सारा वक्त लग जाएगा, हमें तो और बड़े काम है।